بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیدنا ابی عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر احوال اور ان کے مزار مبارک کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کا اسم مبارک عامر، والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام الجراح تھا۔ کنیت ابو عبیدہ اور پھر اسی نام سے مشہور ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی اور آپ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد قریش کے مظالم کا شکار ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور مکی دور میں ہی واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ طاہرہ کی طرف اس طرح ہجرت فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز قبل مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک قباء میں انتظار فرمایا۔ مواخات مدینہ میں معزز انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کے بھائی بنائے گئے۔ بے مثال خدمات کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بھی شامل ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح جملہ غزوات اسلام میں شریک ہوئے، اطاعت الہی اور عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ غزوہ بدر میں اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ ہی جیسے صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ، بیٹے، بھائی اور اہل خاندان سے قتال کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت دی اور کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اے امت، ہمارا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ کون سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے؟ آپ نے جواب دیا ابو بکر۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا عمر۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ سیدت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح شام کے علاقوں میں پیدر پہ فتوحات حاصل کر رہے تھے اور شمال میں ایشیائی کوچک تک جا پہنچے تھے۔ اچانک اس دوران طاعون امواس کی وبا پھوٹ پڑی، جس میں بے شمار جانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خلیفہ وقت حضرت سیدنا عمر فاروق کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فکر لاحق ہوا۔ آپ کو خط ارسال کیا اور جلد واپسی کی تلقین کی، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں آپ بھی اس بیماری میں فوت نہ ہو جائیں۔ جب یہ خط قاصد لے کر حضرت سیدنا ابو عبیدہ کو پیش کیا تو آپ بھی اصل بات سمجھ گئے، لیکن یہاں آپ کے لیے دو اہم معاملات زیر نظر تھے۔ ایک یہ کہ طاعون کی وبا سے ان کے بہت سے مجاہد دم چھوڑ چکے تھے اور خلیفہ کے حکم کے مطابق حضرت ابو عبیدہ کا واپس جانا جان بچانے کے مترادف تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ قدرتی آفت تھی جس میں ہلاک ہونے والا شہادت کا درجہ رکھتا تھا، اور آپ بھی اس بات کو ترجیح دیتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قدرتی آفات میں پھنس جاؤ تو بچاؤ کے لیے مت بھاگو۔ انہی دونوں باتوں کی وجہ سے حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے واپس جانے سے معذرت کر لی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنی وفات سے قبل اپنی فوج کی کمان حضرت معاذ بن جبل کے حوالے کر دی، جو آپ کے نائب تھے، اور اسی طاعون کی وبا میں 18 ہجری 58 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ مزار مبارک وادی اردن گاؤ امتا علاقہ اغوار وسطیٰ میں آپ کا پرکیف و پر انوار مزار مبارک ہے، جس کے ارد گرد لوہے کی ایک جالی ہے۔ وہاں پر موجود گائیڈ اور انتظامیہ سے درخواست کر کے ہم نے اس جالی کا دروازہ کھلوایا اور ہم سب ساتھیوں نے اندر آپ کے مزار مبارک کے قریب حاضری کی سعادت حاصل کی۔ کچھ دیر آپ کی بارگاہ اقدس میں مراقب رہے، دعا کی
اور پھر شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری کی زبان میں حضرت سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح سے رخصت کے طلبگار ہوئے۔ اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کے مزار مبارک کے ارد گرد ایک وسیع کمپلیکس ہے، جس میں ایک وسیع و عریض و خوبصورت و شاندار مسجد ہے جو اردنی فن تعمیر کا بہترین شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی ثقافتی مرکز، ایک لائبریری، اسلامک میوزیم، وسیع و عریض ہال، امام و خطیب و مؤذن کی اعلیٰ قسم کی رہائش اور وسیع پارکنگ کی سہولت موجود ہے، اور یہ کمپلیکس بھی قابل دید ہے۔ الحمدللہ ہمیں ان سب مقامات پر حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان جملہ حاضریوں کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔